أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the lovely ladies. I hope everyone is doing well. Welcome and خوش آمدید to our Deen Talk program. ہمارا آج کا ماڈیول قلب سلیم کی تلاش اور آج کا ہمارا یہ 9th سیشن ہے انشاءاللہ. اس میں ہم آج کریں گے we'll be doing a topic called starting a continuing cycle of تزکیہ during summers. چھٹیوں میں تزکیہ کا مسلسل سفر، ایک نیا آغاز. ہم انشاءاللہ ہماری ٹائم لائن کے اوپر یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا جو ہم نے کرنا تھا اس سیزن کے لیے. تو مجھے بتانا تھا کہ انشاءاللہ ہماری جو دس ول بی دا لاسٹ کلاس فار دس سیزن اینڈ وی ول انشاءاللہ کنٹینیو فرام دا 10th of August آفٹر سمرز، جس میں ہم ضرور اپنا غیبت اور جو ہمارا بیک بائٹنگ کا جو سیشن ہے، کیونکہ وہ 2 اور 3 کلاسز میں آئی تھنک جائے گا، تو میں اس کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو میں نے سوچا کہ میں توڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کی یہ کلاس آج کی کر دی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی جو اب نیکسٹ کلاس ہوگی نیکسٹ منڈے اسی ٹائم سلاٹ میں 3 to 3:40، اس میں انشاءاللہ فاطمہ حسن کی سیرہ کلاس ہوگی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب کیا کہتے ہیں کہ we can take advantage from this class and then refresh ourselves for during the summers and then meet each other in August. تو کیونکہ میں نے سوچا کہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ تو ہمیں یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت پر بڑھا دیتی ہیں یا تو پھر ہمیں کبھی کبھی غفلت کی طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم ایک کچھ ایسا کچھ کریں اس سمرز میں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں. کیونکہ اکثر ہم سمرز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک ایک آئی تھنک مینٹلی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ اٹ از اے ٹائم فار اے بریک اینڈ آئی ورک ویری ہارڈ ڈیورنگ دا سمرز اینڈ وی جنرلی گو ان ویکیشن موڈ. تو لیکن ہم نے انشاءاللہ کیونکہ تزکیہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا از ناٹ اے ون ٹائم تھنگ، یہ ہمارا لائف ٹائم گول ہوتا ہے. تو دس ٹائم انشاءاللہ ہم اپنے سمرز کو وی ول ناٹ سی اٹ ایز اے بریک فرام گروتھ، ہم اس کو دیکھیں گے ایز این اپرچونٹی ٹو بلڈ ایسی ہیبٹس بنانی جو ہمیں تزکیہ کی طرف لے کے جائیں، جو ہمارے دل کو قلب سلیم کی طرف لے کے جائیں اور ہمیں گروتھ کی اپرچونٹی دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کی چانس دیں، اس کے بجائے کہ ہم غفلت کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سمرز میں اکثر ہمارے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے وہ جیسے میں نے بتایا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اینڈ لیس اسکرولنگ میں، جس طرح ڈوم اسکرولنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم ریل پہ ریل وی آر کنیکٹنگ ود پیپل فیس بک پہ، اولڈ فرینڈز، اینڈ ہمارا ٹریول پلانز بن رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جب آپ اتنا زیادہ اسکرین اسکرولنگ میں فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں انسان کبھی کبھی ناشکری کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کمپیریزن کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا اوور لوڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جب آپ ویکیشن موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم مطلب جانے نہ جانے 5-6 گھنٹے مال میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس میں کبھی کبھی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، ہمارے صبح شام کے اذکار بھی رہ جاتے ہیں. اور یہ جو غفلت ہوتی ہے نا، یہ غفلت ہمارے دل کو سلولی کمزور کر دیتی ہے، اور جو بھی محنت ہم نے پورا سال اپنے دل کے اوپر لگائی ہوتی ہے وہ جو ہے نا ہم گراؤنڈ زیرو پر واپس آ جاتے ہیں جب تک کہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایک مسلسل اپنا ایک تزکیہ کا ایک سفر رکھیں. فار ایگزامپل جس طرح میں نے آپ کو ایک
جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، میں نے ساری سلائیڈز کے اوپر یہ سائیکل بنائی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ سائیکل ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ ہم اس سائیکل کے تھرو اپنا تزکیہ کانسٹنٹلی کرتے رہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہم اگر مالنگ جا رہے ہیں فار ایگزامپل، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک شاپنگ موڈ میں ہیں، تو ہم یہ کریں کہ ہم اس کو بھی ایک طرح کی عبادت کے اندر کوشش کریں کہ لے آئیں۔ وہ کیسے کہ ہم بازار کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں، جو آپ کو کسی بھی انشاءاللہ ایپ میں، حصن المسلم میں مل جائے گی، انٹرنس فار انٹرنگ دا مارکیٹ، دعا فار انٹرنگ دا مارکیٹ، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر آپ اپنے لیے ایک الارم لگا سکتے ہیں صبح شام کے اذکار کا، اور جانے سے پہلے آپ اپنی نماز کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کوئی ایسے اپنے کپڑے لے جا سکتے ہیں جس میں آپ کا، اگر آپ کے فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایسے کپڑے پہنے ہیں جس میں آپ کا سطر، آپ کے اینکلز کور نہیں ہو رہے، تو میک شور کہ آپ نے کچھ وضو کر کے آپ اپنے ساکس پہن لیں، تاکہ آپ کے لیے مسح کرنا آسان ہو۔ اکثر مالز کے باتھ روم میں اتنی فیسلٹی نہیں ہوتی کہ ہم پراپرلی وضو کر سکیں، تو کم از کم موزوں کے اوپر ہم اپنا مسح کر کر اور پھر ہم اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ الحمدللہ کور کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ آپ کور نہیں کرتے، آپ حجاب نہیں کرتے، لیکن نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک اسکارف ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم قصر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کس طرح پڑھنی ہے، عصر اور ظہر کو جوڑنا ہے، مغرب اور عشاء کو جوڑ کے پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ تو مومن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بازار جانے سے پہلے یا کوئی بھی پلان بنانے سے پہلے اپنی نماز کا سوچ کے جاتا ہے کہ میری نماز وہاں ہوگی، یا میری نماز مجھے پڑھ کے جانی ہے کہ میری نماز مس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سو یہ میں بار بار اس ایگزامپل کو ریپیٹ کروں گی، تاکہ ہمارے لیے یہ ایک پتہ چل جائے ہمیں پریکٹیکل وے کہ ہم نے کس طرح یہ مسلسل سفر رکھنا ہے اپنے چھٹیوں میں اپنے تزکیہ کا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک وارننگ دی ہے قرآن میں کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ سو دس از کائنڈ آف اے ویری اسکیری آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دی ہے کہ، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہم نے ایک لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب ہم اللہ سبحانہ کو تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گئے تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ سمرز میں ہمارے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ذرا سے تھوڑے سے پٹری سے اتر جاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو سمر جو ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا ایک جو سٹرکچر ہوتا ہے پورے پورے سال کا، ہمارا جو ایک روٹین ہوتا ہے پورے سال کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کلاسز ہماری ہوتی ہیں، جو ہمارا ایک کانسٹنٹ ہمیں جو وائٹامنز اور ہمیں ایک کانسٹنٹ جو کھانا مل رہا ہوتا ہے ہمارے سول کو، ہمارے نفس کو، ہماری روح کو جو غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑے دنوں کے لیے وہ تھوڑی سی کٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جب ظاہر انسان نسیان سے ہے تو ہم تھوڑا سا ہماری اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ جو ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہیں، جو ہمیں ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں، وہ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈسٹریکشنز اور بڑھ جاتے ہیں، ہمارا اسکرین ٹائم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر جو ایک پھسلنے کا جو چانس ہوتا ہے شیطان کی اپنی جگہ بنانے کا، تو وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، اور یہ بہت ضروری سوال ہے، کہ جب روٹین ختم ہوتی ہے میرا دل کس طرف بھاگتا ہے؟ یہ سوال اگر آپ لکھ لیں کہ جب آپ کی روٹین ٹوٹتی ہے کسی وجہ سے یا ختم ہوتی ہے، تو آپ کا دل کس طرف بھاگتا ہے؟ What is it that distracts you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and your obligations؟ اور یہ جو جواب ہوگا ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ میرا جو دل ہے وہ میرے سوشلائزنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کچھ لوگوں کا اسکرین ٹائم زیادہ بڑھ جاتی ہے، کچھ لوگ جن لوگوں کو ٹریول کا شوق ہے، ان کا وہ ویکیشن موڈ میں پھر ان کا ٹریول پلانز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر وہ کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ
ऑल्दो होते हैं, बट बिकॉज उनका रूटीन टूट जाता है तो फिर वो वापस से गफलत की तरफ चले जाते हैं। तो जो भी आपका आंसर आएगा कि आपका दिल किस तरफ भागता है, वही आपका डिस्ट्रैक्शन है और वही आपकी वीकनेस है। और अगर हम इस स्टेट में कॉन्शियस रहें तो समझ लें कि आपका आधा काम तो हो गया। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर वर्क करना है कि वो कौन सी चीज है जिसकी तरफ आपका दिल भागता है, या वो कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती है। ठीक है, तो ये बात मैंने सबसे पूछनी थी कि एक्चुअली तज़किया का पर्पस क्या है, हम तज़किया आखिर क्यों करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि तज़किया इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। हमने अपने दिल से रूहानी बीमारियों को जस्ट फॉर अ रिविजन निकालना है और फिर उसको मुज़य्यन करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र से, अच्छे कामों से अपने दिल को पाक रखना है और रूहानी बीमारियों से अपने आप को बचाना है। और बट द क्वेश्चन इज कि तज़किया का पर्पस क्या, हम कर क्यों रहे हैं ये तज़किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसके लिए बहुत मोटिवेशन दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में, जन्नतु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और ये बदला है उस शख्स का जिसने खुद को पाक किया। यानी कि हमेशगी की जन्नतों का अल्लाह का प्रॉमिस है हम लोगों से, अगर हम तज़किया को, अगर हम अपना तज़किया करते रहें। और इससे बड़ी मोटिवेशन हो नहीं सकती, लेकिन इससे बड़ी हमें एक रियलाइजेशन भी नहीं हो सकती कि ये मतलब एक मुसलसल, दिस इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। और ये कोई सिर्फ समर्स के करने का काम नहीं है या कुछ महीनों के करने का मॉड्यूल नहीं है। एक दफा हमें समझ में आ गई तो हमने खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना है इसको कॉन्स्टेंटली करने के लिए। तो ये बात याद रखें कि फायदा दुनिया का भी है और फायदा आखिरत का भी है। सो तज़किया इज नॉट एन इवेंट, it is not stuck in time or place. This is a continuous cycle, just like you see this circle here and ये जो colored circles मैंने ऐसी रखे हुए हैं हमारी याद दहानी के लिए कि हमें आराम से समझ में आ जाए कि हमने constantly इसको करना है। इससे पहले कि हम इस साइकिल को समझें वन बाय वन, मैं ये बताती चलूं कि देखें, समर्स में इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारी ग्रोथ भी परफेक्ट हो जाए, हमारा दिल भी परफेक्ट हो जाए, हम बिल्कुल कल्ब सलीम की तरफ हो जाएं। और इट इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग परफेक्ट। वाई? बिकॉज ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज परफेक्ट, बाकी एवरीथिंग एल्स इज इम्परफेक्ट। इंसान कभी भी परफेक्शन को पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल मुतलक, ही इज द ऑल परफेक्ट। हमारे लिए एवरी टाइम तज़किया एक लर्निंग प्रोसेस है, एक ग्रोइंग प्रोसेस है। और हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम, अगर हम फिसलें, हम रियलाइज करें, हम फिर से उठें और फिर से हम अल्लाह की तरफ दौड़ें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यही पसंद है कि जब हम गिरें तो हम उठें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबियों की जो है वो तारीफ की है, इन्नहु अव्वाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बार बार लौटने वाले अपने बंदे पसंद हैं। जब हम स्लिप हो जाएं तो हमें रियलाइज हो, ठीक है, हम उसकी रियलाइजेशन के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। ठीक है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने आप को पाक करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। जब हम निस्यान में पड़ जाएं, जब हम भूल जाएं, तो हमें चाहिए कि हम फफिर्रु इलल्लाह, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें, हम दौड़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। ये हमारी एक एक यूनिक रिलेशनशिप है हमारे रब के साथ, जो किसी इंसान के साथ मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब हम गिल्टी होते हैं, जब हमारी रिलेशनशिप किसी के साथ खराब होती है, तो फिर उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है कि बस हम अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ चल के जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तरफ दौड़ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
جیسے کہ کیونکہ میں اس سائیکل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اتنی ایگزامپلس دے رہی ہوں، کیونکہ جب ہم اس میں جائیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہم نے ایسے اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے فون اسکرولنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ میں فون پہ بیٹھی بیٹھی مجھے تو 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس 1 گھنٹے میں آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، اور آپ کو اس میں تھوڑی سی گلٹ ہوئی۔ انسان ایک چیز آئی مین ہم نیت تو نہیں کرتے کچھ غلط کرنے کے لیے، بٹ کبھی اسکرین ٹائم پہ آپ نے ایک چیز دیکھی اور ایک چیز سے پھر ایک ایڈ آ گیا، کبھی کوئی دوسری چیز دیکھ لی، پھر آئی مین یو جسٹ ایک بٹن ٹچ ہو گیا، پھر دوسری چیز، کہاں انسان شروع ہوتا ہے اور پھر کہاں وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو اس میں گلٹ ہوتی ہے۔ اور جب انسان گلٹی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم، کیونکہ شیطان ہمیں کہتا ہے اب تو تم بس منافق ہو گئی ہو اور اب تو بس تم نے کر لیا تو اب کیا فائدہ، نہیں، ہم نے واپس سے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور پھر یہ کرنا ہے کہ اس کو فوراً فون کو جب ہم ریلائز ہو جائے تو ہم توبہ کر کے وی ریپلیس دیٹ ٹائم، ان الحسنات یذہبن السیئات، جتنی دیر چلے آپ نے فون پہ لگا لیا، اس سے مے بی اگر آپ پورا ٹائم یہ لگا سکتے تو تھوڑی دیر آپ قرآن پڑھ لیں، آپ اس کو ریپلیس کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ کیا ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ہماری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اینڈ وی نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اباؤٹ دس۔ ہماری جو اسپرچل گروتھ ہے، جو ہماری روحانی گروتھ ہے، وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں کنسسٹنٹ پھسلیں، لیکن پھر سے کھڑے ہو کے پھر سے چلنا شروع کر دیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پھسلے تو پھسلے ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی اس کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں ٹائمر لگائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو لگامیں دیں، اور یہ جب ہم کرتے ہیں یہی ساری سائیکل جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، نمبر 1، جیسے آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پھر آپ نے اس کے اوپر آپ نے کمٹمنٹ کی، آپ نے کوشش کی کہ بھائی اب میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، آپ نے ٹائم نکالا، اور آپ نے اس ٹائم میں اپنے لیے ٹائمر لگایا، اپنے آپ کو لگامیں دی، ٹائم نکالا کہ میرے سے میں کوشش یہ کروں گی کہ آئندہ یہ غلطی، اس طرح کی غلطی نہ ہو کہ میں اتنی دیر لگا دوں فون کے اوپر۔ نمبر 4، آپ نے وہی ایپلیکیشن اس کی کچھ لگائی کہ میں اس کو کس طرح کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اینڈ دین آپ اس کے اوپر کنٹینیوسلی آپ کوشش اور جہاد، اپنا مجاہدہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انسان اس کو کانسٹنٹلی اس سائیکل میں لگا رہے، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو آتے ہیں جی، پہلے ہماری پہلی چیز کہ ایکسیپٹنگ دا انر ٹروتھ، یعنی کہ پہلے آپ، سب سے پہلی سٹیج ہے ہمارے لیے تزکیہ شروع کرنے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ سچائی کیا ہے۔ اور دیر واز دس لولی بک جو میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی کہ ہم اپنی مشکلات کا سامنا کس طرح کریں، اور اگر آپ نیورو سائنس یا آپ کسی بھی طرح کی کوئی جب آپ سائیکالوجی انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ اپنے آپ کو مشکلات سے، تکلیف سے، یا کسی ٹراما سے، یا کسی جیسے ہم جس طرح جو بات کر رہے ہیں، اپنا تزکیہ کس طرح کریں، ہر چیز کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ایکسیپٹنس، بیکاز ماننا، acceptance is the first step to change and improvement۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے جب انسان ریڈی ہوتا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی اور اب آئی ایم گوئنگ ٹورڈز اے چینج، اور اب میں رسپانسبلٹی لوں گی فار مائی ایکشنس، ٹھیک ہے۔ اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایک سولوشن اورینٹیڈ انسان ہی لیتا ہے۔ جو لوگ وکٹم مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں یا لوگ سولوشن اورینٹیڈ نہیں ہوتے، وہ ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، یا تو وہ اس طرف اپنا مائنڈ نہیں لگاتے، یا وہ کانسٹنٹلی ڈینائل میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ اپنی زندگی میں سفر کرتے ہیں ٹراما سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے، کوئی اگر کوئی وقت آیا ہو تو وہ اس کو کہ وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ سولوشن کی طرف نہیں جاتے۔ جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سچائی کو، تبھی ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا چینجز کرنے ہیں اپنے اندر اور اپنے ارد گرد، کہ ہم جو ہے اس سے باہر نکل سکیں۔
ٹھیک ہے. تو the first step to توبہ is what? ریئلائزیشن. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں میں نے زیادتی کی، ہاں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا ہمارے کیس میں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا کسی اور پر ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. سو the change comes from within. یعنی کہ آپ نے خود بدلنا ہے تو آپ کا انوائرمنٹ بدلے گا اور وہ نظر آئے گا. جب ہم خود اپنے اندر چینجز لاتے ہیں تو وہ بیہیویئر ہمارے اندر بھی نظر آتا ہے، اور پھر وہ ٹرکل، اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ باہر بھی ٹرکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک دھوکہ ہے، کہ اگر وہ ڈینائل میں رہیں گے تو پھر وہ پیس میں رہیں گے. ٹھیک ہے. جو کہ یہ بات سچ نہیں ہے. اور ہم کچھ بھی کر لیں، وین وی انڈلج آور سیلز، جتنا بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں انڈلج کریں، جتنا بھی ہم کہیں کہ آئی نیڈ اے بریک فرام واٹ ایور، میں اتنا آئی ہیو سفرڈ سو مچ. یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ آئی ہیو سفرڈ سو مچ ناؤ، اب میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں نے تو بس اب میں نے سفر کر لیا ہے، اب میرا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے. یہ ایک بالکل ہی غلط سوچ ہے، یہ بالکل ہی ایک لوزر سوچ ہے. اور اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہے، مراقبہ کرنا ہے اپنے، کہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہماری اندر کی سٹیٹ کیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اینڈ سکون ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر کوئی اس کی تلاش میں رہتا ہے، تو وہ تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا. تو یعنی کہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، جو بھی ہم سے جس چیز میں ہم پھسلتے ہیں، جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے ہم اس کو فکس نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے مراقبہ کرنا ہے اپنے، مطلب دیکھنا ہے کہ اویئر ہونا ہے کہ میرے اندر ایکچولی میں نے کیا غلطیاں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جب ہم اس کا ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی ہم جا کے اپنا خود حساب لے سکتے ہیں، کہ ہمارے ایکشنز میں ہم خود اپنا حساب لیں، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو. اور پھر اس کے بعد جا کے ہماری مجاہدہ کی سٹیٹ آئے گی کہ ہم ہم جہاد کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ جب ہمارا روٹین ٹوٹتا ہے تو میرا دل کس طرف بھاگتا ہے. تو یعنی کہ بنج ایٹنگ، یعنی بہت زیادہ اپنے ایموشنز کو دبا دینا اور اس کو بہانہ دینا کہ میں سم ٹائمز ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، ہم بنج ایٹنگ کرتے ہیں، ہم اپنے ایموشنز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں زیادہ کھا کے. یا تو ہم جب نروس ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں، یا بالکل ہی نہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ریٹیل تھراپی پہ چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اگر اتنی آن لائن شاپنگ کر لوں گی یا اتنے دیر بازار میں رہ لوں گی تو میرا جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور میری سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا میں اس سے تو باہر نکلوں گی. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ یا ٹی وی پہ سوشلائزنگ انسان سمجھتا ہے کہ بھائی اس سے مجھے شاید سکون مل جائے. تو لیکن یہ تو بالکل ہی بہانے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کو اور بے چین کر دیتی ہے. جو چیز ہمیں ریئلائز کرائے گی وہ ہے الحمدللہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے ہماری نفس لوامہ. ٹھیک ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ اسٹرانگ. ہماری جو سیلف ٹاک ہے اس کو ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے، کہ وہ ہمیں بتائے کہ بھائی تم نے ادھر غلطی کی ہے، اب تم ہمیں ندامت کی سٹیج پہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہمیں ایک دفعہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک اپنے آپ سے کمٹمنٹ، اینڈ وٹ بیوٹی تزکیہ کی یہ ہے، تزکیہ از ناٹ کہ آپ لوگوں پر اس کو آزمائیں یا لوگوں کو جج کریں. دا بیوٹی آف تزکیہ از، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دس از می مائی سیلف اینڈ آئی. سب سے پہلے تزکیہ آپ کا کمٹمنٹ ہے آپ ہی سے. ٹھیک ہے. تو یو ول میک اے کمٹمنٹ ٹو یور سیلف، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو ایکسیپٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا آپ کو علاج بھی دیا ہے.
تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، انسان نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا ہو، کیا پتا، لیکن ہمارے جو بھی ہمیں روحانی اگر کوئی بیماری لگتی ہے یا ہمیں لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرور اس کے لیے ہمارے لیے علاج بھی بھیجا ہے۔ تو لیکن بات صرف ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پبلک وکٹری، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ وکٹری۔ یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جو سکسیس لٹریچر میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں رائٹرز، اور لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے جو آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ جب آپ اپنے کمٹمنٹ پورے کرتے ہیں تو یو فیل کہ بھائی میں نے ایک پہاڑ جو ہے وہ کانکر کر لیا۔ لیکن اس سے بھی اونچا پہاڑ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے کوئی پرومس کرتے ہیں اور جب وہ آپ پورا کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے آپ کی پرائیویٹ وکٹری، جو کہ بہت ہی ایک امیزنگ چیز ہے، اور یہ آپ کو ایک ایسی خوشی دیتی ہے جو کہ کوئی اور چیز آپ کو نہیں دیتی۔ فار ایگزامپل، آپ کے ساتھ آپ کا ایک بہت برا دن گزرا، یا آپ سے آپ یو ہیڈ اے ویری بیڈ ڈے آف اینگر، آپ نے یو سیڈ ہرٹفل تھنگز، یو سیڈ ہرٹفل ورڈز، یو وینٹ آؤٹ آف کنٹرول، پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اور میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اینڈ دین آپ کو ایک ریگریٹ ہوتی ہے۔ اینڈ ڈونٹ بلیم دس کہ بھائی میں تو ہوں ہی ایسی، ہمیشہ سے ایسی ہوں۔ ہم نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے بننا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محسن بندوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے کاظمین الغیظ، وہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں گے نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹرائی کہ میں اس طرح آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں۔ فار ایگزامپل اپنے ایٹیٹیوڈ میں اس کو مے بی آئی کین کاؤنٹ ٹو 3، مے بی میں اس کو 3 سیکنڈ پاز دے سکتی ہوں، مے بی میں اعوذ باللہ پڑھ سکتی ہوں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم کانسٹنٹلی اپنا جو ہے نا وہ اویئر رہیں اپنے انر اسٹیٹ میں، اور ایک دم سے بہاؤ میں نہ بہتے چلے جائیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا میک کمٹمنٹ۔ اور دوسرا جو جو تیسری چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ مین ریزن ہے ہماری لیزینس کے لیے۔ یہ ہمارے پاس ہماری ڈیلی پریکٹسز کا جنرلی فکس ٹائم اگر نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں گے ہم کہ ہم پروکراسٹینیشن میں چلے جاتے ہیں، لیزینس میں چلے جاتے ہیں، سستی میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک اور روحانی بیماری ہے۔ تو ہمیں کلوز آئے رکھنی ہے اپنے اوپر، کانسٹنٹلی اسیس کریں کنڈیشن کو کہ میرے دل کا کیا حال ہے، اور ویجیلنٹ لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ایک روٹین بنا لیں۔ آل دو آئی انڈرسٹینڈ ویکیشنز میں ذرا مشکل ہوتا ہے جب روٹین ٹوٹتی ہے، کچھ ایسی چیزوں کی روٹین آپ کی ٹائم ہو۔ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے یا میں نے تھوڑا ذکر کرنا ہے، کون سا دن کا وہ ٹائم ہے جب کوئی نہیں ہوتا تو آپ وہ ٹائم اپنا نکال لیں، اور فائنڈ یور سیلف دیٹ ٹائم کہ جس میں آپ وہ اپنا چھوٹے چھوٹے کام کر سکیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقینا اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ کہوں گی کہ روز ایک کوشش کریں کہ کھول ضرور دیں، اور پھر جتنی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق ہمیں دیں ہم اس کو پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ کوئی دن آپ کی زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں آپ نے قرآن کھولا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ایک لائن پڑھیں، آئے مجھے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، کم از کم انسان آدھا پیج تو پڑھ ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں لٹرلی 5 منٹ لگتے ہیں۔ آپ اپنا ایپ کھول لیں، اس میں 5 منٹ پڑھ لیں، کسی بھی طرح ہم اپنا ٹائم نکالیں کہ ہم کون سی ایسی وہ چھوٹی سی ایک چیز ہے جو ہم دن میں کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ اسٹیپ۔ جب ہم نے ایکسیپٹنس، کمٹمنٹ، دین وی ہیو ٹو میک ٹائم فار واٹ ایور اٹ از جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایپلیکیشن، کہ ہم نے واٹ کین آئی ڈو، میں کیا کر سکتی ہوں سیلف ریفلیکشن میں، کہ میں کیا دوا یوز کر سکتی ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں یہ غلطیاں جو میرے سے بار بار ہو رہی ہیں یہ نہ ہو۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو کہ نامراد ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کانسٹنٹ ایک ایپلیکیشن ہے، اور ہم نے الحمدللہ کافی، میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ ڈوم سکرولنگ پہ ہیں، بہت زیادہ سکرولنگ پہ، اس میں ہم کیا ایپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اپنے لیے آپ ایک ایک پرسنل تزکیہ گول بنا لیں، فجر آن ٹائم۔ فجر بہت مشکل ہو جاتی ہے جب لیٹ نائٹس ہوتی ہیں، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، یو نو اس کے لیے آپ اب دیکھیں کہ آپ کس طرح ہم پریکٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اپنا سنڈریلا ٹائم بنا لیں کہ بھائی مڈ نائٹ کے بعد، مڈ نائٹ کے مے بی 12:30 کے بعد میری سوشلائزنگ ختم، میں نے سو جانا ہے، کیونکہ پھر میری فجر تو مس ہو جاتی ہے۔ اپنے آئی ایم جسٹ گیونگ یو سم چھوٹی چھوٹی اگزامپلس جو کہ کچھ لوگوں کے لیے کام کریں گی، کچھ لوگوں کے لیے نہیں، کچھ اور کام کریں گی۔ اپنا سیل فون جو ہے اپنی بیڈ سائڈ پہ نہ رکھیں۔ اکثر ہوتا ہے نا، اب آپ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ پہلے آپ سوئیں اور 1 گھنٹے بعد آپ کا الارم بج گیا۔ اٹ از ہیومن کہ ہم اس کو بند کر کے کہتے ہیں بس ابھی میں اٹھی، بس 2 منٹ میں اٹھی، اور وہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس فجر کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے۔ فون کو اپنی بیڈ سائڈ سے دور کر دیں۔ کبھی کبھی ہم وسوسہ میں چلے جاتے ہیں جب ہمارے کانسٹنٹ ایک ہمارا ذکر سرکل جب ہمارے کٹتے ہیں، تو سم پیپل بجائے اس کے کہ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں نا شیطان کو، انسان کو اللہ سے دور کرنے کے۔ کچھ لوگوں کے اندر وسوسے زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ گھبرانے زیادہ لگتے ہیں، کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ مجھے عجیب سا ڈپریشن ہو رہا ہے، یا اس طرح کے دل بھاری ہو رہا ہے، یعنی کہ دل جو ہے وہ غفلت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ ایک اپنی شکر گزاری کا، ہم نے الحمدللہ سارے ایپلیکیشنز کیے تھے، آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، اپنے گریٹیٹیوڈ جرنل بنا سکتے ہیں۔ اکثر ہم الحمدللہ اگر نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارا ذکر چھوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم اتنے ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنا الارم لگا سکتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ میں نے اپنا ذکر کرنا ہے۔ کوئی ایپ لے سکتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، پریکٹیکلی آپ نے بس وہ اپنی ایپ کھولی اپنے فون میں، اور آپ نے وہ اپنی ذکر دعاز پڑھ لی۔ اینڈ سم ٹائمز اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہر ایپ میں یا ہر آپ کو دعا بک میں بہت ساری صبح اور شام کی دعائیں ملیں گی۔ آپ بے شک وہ ساری اگر نہیں پڑھ سکتے، اس میں سے ایک دو اپنے لیے مارک کر لیں کہ یہ دو میں نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ دو آپ نے پڑھ لی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہفتوں، مہینوں کے بعد وہ آپ کو حفظ ہو جائیں گی، پھر آپ کو تو ایپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اوور ویلم ہوں، کہ ہم اتنی زیادہ دعائیں تو پڑھیں، ہم اس میں سے 3 4 یا 2 3 دعائیں لے کے ضرور صبح اور شام کے اپنے اذکار میں اس کو ایڈ کریں۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ اگر کسی کے اینگر ایشوز ہیں تو وہ درود زیادہ پڑھیں، ذکر زیادہ کریں۔ کچھ لوگ نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سے فیو، صبح اٹھ کے انسان ایک دو پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور یہ شکر گزاری کے ہی اس میں آتا ہے سیکشن میں، کہ ہم ایک دو پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی کے بارے میں، کہ الحمدللہ کا شکر، الحمدللہ کے لفظ اپنے منہ سے جب ہم اٹر کرتے ہیں تو سوچیں کہ میں ایکچولی کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی پریکٹیکل ریمیڈیز ہیں جو ہمیں تزکیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تزکیہ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بہت زیادہ بٹس اینڈ پیسز میں اس طرح کر کے دکھایا ہے۔ یہ آپ کا پروسیس 2 3 اسٹیپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایکسیپٹ کیا، آپ نے ریئلائز کیا، آپ نے کمٹمنٹ کر لی، اور آپ نے اس کی ایپلیکیشن ڈھونڈ لی کہ بھائی میں، آپ نے ٹائم نکال لیا، اور آپ نے کہا کہ اب میں اس کو اس طرح انشاءاللہ بہتر کروں گی۔ نیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کو اجر بھی مل جائے گا، اینڈ دین آپ کانسٹنٹلی اس پہ مجاہدہ کرتے رہیں۔ تو اسٹرگل جو ہے، جہاد النفس، یہ سب سے زیادہ مشکل جہاد ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فیلڈ میں، جب جہادی اگر کوئی جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ، تو وہ ایک وقت کا جہاد ہوگا، بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ سب سے لمبا، سب سے مشکل،
اور سب سے زیادہ اسٹرگل جو ہے ہماری زندگی بھر کی اسٹرگل ہے ہماری جہاد کی، کیونکہ ہم نے جہاد کرنا ہے اپنی نفس کے ساتھ دن میں، جہاد کرنا ہے ہم نے رات میں، جب مشکل ہو تب بھی کرنا ہے، جب آسانی ہو کرنا ہے، جب ریلیکس کر رہے ہیں تب بھی کرنا ہے، جب ٹینشن ہے تب بھی کرنا ہے، جب ہم اپنے ایمان کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، اپنی عبادت کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے سوشل سرکلز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولادوں میں، ہم نے اس میں اپنا کانسٹنٹ مجاہدہ کرتا رہنا ہے۔ وین یو آر الون ہم نے اپنا مجاہدہ کرنا ہے، جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تب ہم نے مجاہدہ کرنا ہے۔ اور یہ اسٹرگل جو ہے ہماری ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے صبر میں، ہمارے شکر میں، and all the other things that we have around us. So یہ کوئی عام جہاد مطلب اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا ایکچول دشمن کون ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ ہمارے ویک پوائنٹ سب وہ جانتا ہے۔ تو ہمیں کانسٹنٹلی ایک جس طرح مجاہد ہوتا ہے نا، کانسٹنٹلی سرحدوں پر الرٹ، کانسٹنٹلی کانشیس کہ بھائی کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے، بس ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنا مجاہدہ کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد جو ہے وہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، ہمیں پالش کرتا ہے، اور ہماری نہ تو صرف زندگی سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی سنوارتا ہے، کیونکہ ایز اے مسلم وی آر ناٹ going to be followers of other people. We are going to be the leaders of the Muslim Ummah. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دم بن کے نہیں چلنا ہے، ہم نے ایکچولی ہیڈ بن کے چلنا ہے۔ اور ایک عورت جو ہوتی ہے اپنے گھر کی بھی ایک ہوتی ہے نا، جس طرح رائی ہوتی ہے، شیپرڈ ہوتی ہے، تو جب ہم اسٹرانگ ہوں گے تو ہم سب کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ہی ویک ہو کے گر جائیں گے تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ آپ کے لیے ایک سمر تزکیہ کانٹریکٹ ہے، دس از یور پرسنل، میں نے آپ کے لیے ایک بس بنایا ہے کہ گرمیاں ختم ہو مگر تزکیہ کا سفر ختم نہ ہو۔ تو یو کین فل دس آؤٹ فار یور فالوئنگ کہ وہ ایسا کون سا گناہ ہے جو میں کرتی ہوں جس سے میں لڑوں گی، ایک میں کون سی ایسی عبادت ہے جو میں کر سکتی ہوں اپنے لیے، ایک میں کون سی ایسی شکر گزاری کی پریکٹس ہے جو میں کر سکتی ہوں، مے بی الحمدللہ کہ آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں روز 100 دفعہ، اور ایک کون سا ڈسٹریکشن ہے جو میں کم کر سکتی ہوں۔ ہم نے الحمدللہ بات کی ہے ڈوم سکرولنگ کی، ٹی وی کی، سوشلائزنگ کی، ہم نے بات کی ہے، اور ایک دعا جو میں کون سے اس سمر میں پڑھ سکتی ہوں، کوئی بھی آپ دعا الحمدللہ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، تو ہی سب سے بہتر تزکیہ فرمانے والا ہے، تو ہی اس کا سرپرست اور مالک ہے۔ تو الحمدللہ اس سے ہماری آج کی یہ کلاس جو ہے ختم ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ مجھے اور آپ سب کو اس سے فائدہ ہو، کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے والے بنے، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی ایوری ون with their reflections انشاءاللہ۔ For my class اگست 10 کو انشاءاللہ ہماری کلاسز ریزیوم ہوں گی، تو اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی کویسچنز ہوں گے تو اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔